نہیں کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا پہلے کہتے ہیں، اقرار بعد میں کرتے ہیں۔ یہی تو مذہب اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے کہ جھوٹوں کا انکار پہلے کیا کرو، سچوں سے پیار بعد میں کرو۔ ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہے علی کے پیشانی پہ سجدے کا نشان۔ جناب عیسیٰ بول پڑے تو بول کے کہتے خبردار زاہدہ عابدہ بتول معصومہ، خبردار میری ماں کے کردار پہ کوئی تہمت نہ لگائے۔ قوم نے الزام کردار پہ لگایا، عیسیٰ نے تعارف اپنا کروایا، اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ جانتا تھا جب میں اپنا تعارف کروا دوں گا ان کو پتہ چل جائے گا جن کے بیٹے نبی ہوں وہ مائیں معصومہ ہوں۔ آخری 30 سیکنڈ رہ گئے اور نتیجہ آنے لگا ہے۔ جناب مریم نے بیٹے سے کہا اور عیسیٰ بول پڑا۔ قوم نے بولتا ہوا عیسیٰ دیکھا، قرآن یہیں پہ خاموش ہوا۔ قرآن نے کہا پلٹ گئے، چلے گئے واپس، کیونکہ ہم نے اپنے امر کو پورا کر دیا تھا۔ عیسیٰ گواہی دے چکا تھا، عیسیٰ کی گواہی پہ قوم خاموش ہو کے چلی گئی۔ علماء تشریف فرمائے میں کم میں ہوں، پاکیزہ عورت کے پہ دامن پہ تہمت لگانا الکبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے نہیں، الکبائر میں سے ہے۔ اگر کوئی پاک دامن عورت کو تہمت لگا دے تو شریعت محمد و آل محمد میں وہ گناہ کبیرہ نہیں، وہ الکبائر میں سے ہے۔ قوم نے الزام عام عورت پہ نہیں لگایا تھا، وقت کی بطول پہ لگایا تھا۔ اس دور میں عذاب آتے تھے، اس دور میں آسمان سے آگ برستی تھی، اس دور میں زمین پھٹتی تھی، اس دور میں پتھر ادھر آتے تھے۔ اللہ نے سابقہ امتوں کا حشر بدلا تھا، ان کے چہرے بدل دیے تھے، انہیں مسخ کر دیا تھا۔ اتنا بڑا کبائر گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ چل کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ میں پوچھتا ہوں میرے آقا و مولا، میرے اللہ، تو نے ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ ان کے چہرے کیوں نہیں بدلے؟ انہیں مسخ کیوں نہیں دیا؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ عذاب آنے کے لیے تیار تھا لیکن ٹل گیا، واپس چلا گیا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ نہ مریم سے معافی مانگی، نہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھا۔ کون سا ایسا کام کیا کہ ان پہ تو نے عذاب نہیں بھیجا؟ فرمایا عذاب آنے کے لیے تیار تھا، انہوں نے مریم پہ الزام لگایا، مریم نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ مریم نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ مریم نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ جو بطول کے گواہ مان لے اللہ انہیں بخش دیتا ہے، جو زہرا کے گواہ جھٹلا دے۔ مریم کی ایک بیٹے نے گواہی، جناب مریم کی ایک بیٹے نے گواہی، زہرا کے 2 بیٹے ماں کے سامنے کھڑے ہو کے نانے کی امت سے کہہ رہے تھے ہماری ماں سچ بول رہی ہے۔ یہ زہرا مظلومیت کی تصویر ہے۔ زہرا ایک خاتون کا نام نہیں، زہرا ایک تحریک کا نام ہے، جو تحریک باپ کے جنازے سے اٹھی دفاع ولایت علی کی خاطر، جس نے اس دور کی حجت کا دفاع کیا، جس نے اس دور کی امامت کا دفاع کیا۔ میں کم میں کھڑا ہوں کہ علماء اور طلاب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اتنے بے بس کر دیا تھا مسلمانوں نے زہرا۔ نبی کے جانے کے بعد علی بطول کو ناکہ پہ بٹھاتے، خود ناکہ کی مہار پکڑتے، مدینے کے ایک ایک دروازے پہ زہرا کا ناکہ بٹھایا جاتا، ایک ایک دروازے پہ آگے دستک دے کے کہتی میں جو تیرے دروازے پہ آئی ہوں میں کوئی عام خاتون نہیں، میں فاطمہ بنت محمد تیرے دروازے پہ چل کے آئی ہوں۔ مسلمان کہتے محمد کی بیٹی کیوں آئی ہے؟ رو کے کہتی اکیلی نہیں آئی، علی کو ساتھ لے کے آئی۔ تم نے غدیر میں وعدہ کیا تھا کہ تم علی کی بیعت میں چلے گئے ہو، تم نے میرے بابے کے بعد علی کو تنہا کیوں کر دیا؟ زہرا جملہ کہتی مسلمان دروازہ بند کر دیتے، ایک ایک گلی میں زہرا علی کو لے کے جاتی، شام کو پلٹتے ہوئے علی کا ہاتھ پکڑتی، رو کے کہتی مدینے والے مانے نہ مانے میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان علی میں تیری ولایت کی گواہی دیتی